بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات لوگوں کو چوہوں کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر چوہے خواتین کی ناک پہ دم کیے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کچن میں نقصان کا باعث بنتے ہیں تو کبھی کسی الماری میں گھس جائیں تو اس الماری میں کپڑوں کو کتر کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ یہ تو پیسوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور بعض اوقات ایسی خبریں ملتی ہیں کہ چوہوں نے اتنی رقم کتر کر رکھ دیے۔ پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف طرح سے انسان کے لیے چوہے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور یوں انسان کو ایذا اور نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ بعض چوہے تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور بعض کم، لیکن یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ضرور ہوتے ہیں۔ انہی چوہوں کی وجہ سے طاعون جیسی خطرناک وبا بھی پھیلتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں چوہا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا چوہوں کو مارنا درست ہے؟ اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان عالی شان ہے؟ مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر گھر میں چوہا نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ انہی روایات میں ہمارے ان سوالوں کا جواب بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں، یعنی نقصان دینے والے اور نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو حرم میں بھی مار دینا چاہیے۔ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ اور ایک روایت میں 5 موذی جانوروں کو حرم اور غیر حرم میں مار دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کے جانوروں کو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا جو سب کے سب موذی ہیں، چاہے وہ حرم میں ہو یا غیر حرم میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 کے نام بھی بتائے، یہ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ 5 قسم کے جانور اپنی طبیعت کے اعتبار سے باقی کے تمام جانوروں سے الگ ہیں، کیونکہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور موذی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نام گنوائے کیونکہ ان کی اذیت ناکی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، اور یہ باقی تمام جانوروں میں بھی جو اذیت ناکی میں ان کے مشابہ ہوں گے، ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ انہیں بھی ان کے موذی ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا، نہ حرم انہیں بچائے گا اور نہ ہی احرام انہیں پناہ دے گا۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ خود ہی سوچ لیں، جس جانور کو حرم جیسی مقدس پاک جگہ پر مار دینے کا حکم ہے تو گھر میں اسے نہ مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ یہ جانور ان جانوروں میں شامل ہیں جو کہ موذی جانور ہیں اور ایذا دینے والی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اسے جہاں بھی دیکھا جائے تو فوراً مار دیا جائے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں مسلمان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ہے۔ مسلمانوں کو جن کاموں کی اجازت ہے وہ مسلمان کے لیے جائز ہے، اور جن کاموں سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے وہ مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا پیغام امن اور محبت کا پیغام ہے، اور رحمت کریمی صرف انسانوں تک محدود نہیں، ہر ذی روح تک محیط ہے۔ اس کے فیوز و برکات نے جہاں عالم انسانیت کو سیراب کیا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال کیا۔ زمانۂ جاہلیت میں اہل عرب نے جن جانوروں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے تھے، نزول اسلام کے بعد گویا ان بے زبان جانوروں کو بھی جائے امان مل گئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرمایا اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو
جہنم کے عذاب کی وعید سنائی۔ جانور کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 200 آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ کچھ سورتوں کے نام جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورۃ البقرہ، سورۃ النحل شہد کی مکھی، سورۃ النمل چیونٹی، سورۃ العنکبوت مکڑی، سورۃ الفیل ہاتھی۔ یاد رہے کہ جہاں اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے حقوق کا ذکر ہے، وہیں پر بعض جانوروں کو قتل کرنے کا حکم بھی ملتا ہے، اور آپ ان 5 جانوروں کے بارے میں جان چکے ہیں جن کو مارنا جائز ہے، بلکہ ان کو مارنے کا حکم ہے، چاہے جہاں بھی دکھائی دے ان کو وہیں پہ مار دینا چاہیے، اور انہی 5 میں چوہا بھی شامل ہے۔ میرے عزیزو، یاد رہے کہ اسلام نے انسانوں کے حقوق مختص کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم دی ہے، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے۔ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں مختلف حوالوں سے جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید ملتی ہے، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں اذیت بھی نہ دی جائے۔ جانوروں کو مارنا، ان کے جسم کو داغنا، جیسے کہ مختلف حصوں پہ چیرے لگانا، اور چھوٹے معصوم پرندے پر نشانہ بازی کرنا، یہ اذیت کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ نہایت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی ذی روح شے کو نشانہ بنائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغ آ گیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس گدھے کو داغا ہے، بروایت صحیح مسلم شریف۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر مارنے سے اور انہیں داغنے سے منع فرمایا ہے، بروایت صحیح مسلم۔ اکثر لوگ نشانہ بازی کی مشق یا شوق کی خاطر جانوروں کو باندھ کر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر ان پر تیر یا نیزے وغیرہ کے ساتھ نشانے بازی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بندوق یا غلیل وغیرہ سے چھوٹے جانوروں کا نشانہ بنانا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ اسی طرح زندہ جانور کے کسی بھی حصے سے گوشت کاٹنا نہایت ہی قبیح اور مکروہ فعل بتایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اونٹ کے کوہان اور دمبے کی چکیا کاٹ لیتے ہیں اور انہیں نہایت ہی شوق سے کھاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو حصہ کاٹ لیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے، اس کا گوشت نہ کھایا جائے بلکہ یہ کھانا حرام ہے، بروایت ترمذی اور ابو داؤد۔ پیارے بھائیوں، آپس میں جانوروں کو لڑوانا بھی نہیں چاہیے، وہ مرغ ہوں یا پھر بھیڑ ہوں یا کوئی اور جانور نہایت ناپسندیدہ فعل ہے جن کا اسلام میں سخت ممانعت فرمایا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مویشیوں کو آپس میں لڑوانے سے منع فرمایا ہے، بروایت ترمذی۔ اسی طرح کمزور جانور پر بھی 3 آدمیوں کی سواری کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ یہاں ہمارے وہ بھائی غور فرما لیں جو کہ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ جانوروں کو لڑایا جائے اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارا مذہب ہمیں منع فرماتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اسلام زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسلام میں جہاں انسانوں سے انسانیت، حسن اخلاق اور محبتوں سے مل کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درس دیا، وہیں پر ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ ہر جاندار کے کچھ حقوق متعین کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم ملا کہ جانوروں کے حقوق کو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے ہوئے ادا کیے جائیں۔ اسلام کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جانے سے پہلے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن
وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔